تو ہماری ملک کی اس کابینہ نے کی منظوری سے ٹرمپ صاحب کو یہ انعام دینے کی کوشش کی جا رہی ہے تو میں ان کو یہ کہوں گا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن۔ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ وزیر اعظم چاہے وہ ہم اس کو فارم 47 کہیں وٹ ایور، وہ اپنے وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ کابینہ کے مشورے سے وہ کام کر رہے ہوں گے۔ ابھی ہمارے ایک بڑے عہدیدار امریکہ گئے ہیں، وہاں ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی، ٹھیک ہے ہو گئی ملاقات، کیا جو فیڈرل کیبنٹ ہے ان کو بریف کیا گیا ان کے واپس آنے کے بعد کہ کیا ڈسکشن ہوئی ہے، اور کیا آرمی چیف صاحب اس ایوان میں آ کے ان کیمرہ ہمیں بریفنگ دینا پسند کریں گے کہ آپ جب گئے ہیں؟ پہلی بار ایسا ہوا ہے، ہمیشہ وزیر اعظم جاتے ہیں، اچھا کیا آپ چلے گئے، ہمیں یقین ہے آپ نے وہاں نیشنل ایشوز کو ڈسکس کیا ہوگا، بٹ ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ میں اور ہماری یہ کولیگز ہمارا یہ رائٹ ہے کہ وہاں یو ایس پریزیڈنٹ سے کیا ڈسکس ہوا کابینہ کو بھی بتایا جائے اور پارلیمنٹ کو بھی ان کیمرہ بریفنگ کی جائے۔ اور آخری بات کہ یہ جو ٹرمپ صاحب کی نومینیشن ہم نے سنا کہ حکومت کر رہی ہے نوبیل پیس پرائز کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ سے سوال ہے کہ جس کے ہاتھوں پہ فلسطینیوں کا خون ہے اور جس نے ایران پہ حملہ کیا ہے، کیا اس فیڈرل کیبنٹ کی منظوری سے یہ نوبیل پرائز اس کو دیا جا رہا ہے؟ اگر دیا جا رہا ہے میں آپ پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، کیبنٹ ڈویژن پہ 3 ٹاپکس پہ کٹ موشنز پہ میں بات کروں گا۔ ایک ہے ٹیررزم پہ ہم نے موو کیا، اس کے ساتھ ساتھ رول آف فیڈرل کیبنٹ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سول سروس ریفارمز پہ ایک 1.5 منٹ میں۔ سب سے پہلے تو میں آؤں گا ٹیررزم والے ایشو پہ۔ ہم نے ڈیمانڈ کی ہے کہ ٹیررزم کے خلاف لڑنے کے لیے ڈپارٹمنٹس کے اندر انفارمیشن شیئرنگ کو مضبوط کیا جائے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، اور کسی صوبے میں فائنینشلی اگر استطاعت ہے بھی تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ مرکزی جو اینٹی ٹیرر ادارے ہیں ان کی نگرانی میں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس وہ اسپیشلائز ٹریننگ شاید نہ ہو کہ وہ دہشت گردی روکنے کے لیے، ظاہر دہشت گرد بارڈر سے باہر سے بھی کام کرتے ہیں اور ان کے ایجنٹس ملک کے مختلف علاقوں میں پھیلے ہوتے ہیں۔ تو اگر خیبر پختونخوا یا بلوچستان، جس 2 میں ایگزامپلز دوں گا، اگر وہاں دہشت گردی ہوتی ہے تو خیبر پختونخوا کی اینٹی ٹیرر جو فورس ہے یا بلوچستان کی، ان کو ہیلپ کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص سندھ میں ہو سکتا ہے، کوئی شخص پنجاب میں ہو سکتا ہے، اینڈ وائس ورسا۔ تو ایک تو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، دوسرا ایک ریکارڈ کو اسٹریٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ بڑا یہ ایک کنفیوژن جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب پھیلائی جاتی ہے کہ پاکستان میں جو طالبان کو واپس لایا گیا وہ عمران خان صاحب کے حکم سے یا ہماری حکومت میں ہوا تھا، اور اس پہ تنقید کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ فیکٹس کلیئر کر دیں، 2021 میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے، جو اس وقت کے ڈیفنس منسٹر، انفارمیشن منسٹر، انٹیریئر منسٹر، فورن منسٹر، آرمی چیف، ڈی جی آئی، مختلف عہدیدار، میں بھی اس کا حصہ تھا۔ وہاں صرف ڈسکس ہوا، ہمارے کچھ کابینہ ممبران نے مخالفت کی اور اس کے بعد فیصلہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد کوئی دوسری میٹنگ اس پہ نہیں ہوئی۔ پھر رجیم چینج ہو گئی اور حکومت بدل گئی۔ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، ڈیفنس منسٹر صاحب تشریف فرما ہیں، فورن منسٹر بلاول صاحب تھے۔ ان کے دور میں جو ریپیٹریشن ہوئی وہ فیکٹس سامنے لائے جائیں، اور میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی پاکستان کا وزیر اعظم، چاہے عمران خان ہو یا شہباز شریف ہو یا فورن منسٹر شاہ محمود قریشی ہو یا بلاول صاحب ہو یا اینی بڈی، کوئی ملک کے خلاف کام نہیں کرتا، لیکن فیکٹس اسٹریٹ ہونے چاہیے کہ اگر شہباز شریف صاحب یا موجودہ ڈیفنس منسٹر صاحب یا بلاول صاحب طالبان کی ریپیٹریشن کے خلاف تھے تو آپ کی حکومت میں افغانستان سے ان کی ریپیٹریشن ہوئی، 2022 آنورڈ ہوئی، 2023 تک ہوئی۔ اگر آپ حق میں نہیں تھے تو بلاول صاحب کو اپوز کرنا چاہیے تھا، شہباز شریف صاحب کو روکنا چاہیے تھا۔ صرف چینج ہی ہوا کہ عمران خان صاحب چلے گئے، باجوہ صاحب چلے گئے اور لیڈرشپ آ گئی۔ تو یہ ساری ریپیٹریشن اگر ہوئی ہے تو آپ کے دور میں ہوئی ہے، آپ ریسپانسبل ہیں۔ دوسرا سول سروس ریفارم، اس پہ میں آتا ہوں۔ 1948 اپریل میں جناب قائد اعظم نے پشاور میں سپیچ کرتے ہوئے سول سرونٹس کو کہا، اور یہ تمام سول سرونٹس مجھے سن رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ یو آر سرونٹس آف دا اسٹیٹ، یو آر سرونٹس آف دا پیپل، یو آر ناٹ سپوز ٹو ٹیک پولیٹیکل پریشرز، اور یہ کہا کہ
Governments come and governments go. Prime ministers come and prime ministers go. Governments come and governments fall. Minister comes and minister go. You are not supposed to take their dictation. You have to act according to constitution. क्या इस मुल्क में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है? क्या सिविल सर्वेंट्स आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं या पॉलिटिकल प्रेशर ले रहे हैं? मैं ये समझता हूं कि कायदे आज़म ने आपको वे फॉरवर्ड दे दिया था 1948 में, उस पर अमल करें। और आखिरी 1 मिनट में जो तीसरा इंतहाई अहम है, परफॉर्मेंस ऑफ द फेडरल कैबिनेट। व्हेन देयर विल बी अ फेडरल कैबिनेट देयर विल बी इश्यूज। हमेशा अपोजिशन की तरफ से सवाल आते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू मुस्तफा इम्पेक्स केस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें ये डिसाइड हुआ कि व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट कंबाइंड इज फेडरल गवर्नमेंट। द डिसीजन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इज सपोज्ड टू बी टेकन बाय प्राइम मिनिस्टर इन कनाइवेंस और इन एडवाइस विद हिज कैबिनेट। माय पॉइंट इज कि ये जो फैसले हो रहे हैं, 2 एग्जांपल्स आपको दूंगा क्योंकि वक्त कम होता है। पहली एग्जांपल, पीएसडीपी इज अबव 1000 बिलियन रुपीस, 1100 अरब रुपए का मेरे ख्याल में प्लस माइनस आपका पीएसडीपी है, तरक्याती बजट है। पाकिस्तान में जो तरक्याती काम होने हैं, वो उस पाकिस्तान में जहां दहशतगर्दी का हमें सामना है, 1000 अरब से ज्यादा जनाब डिप्टी स्पीकर साहब आपका बजट है। आखिरी बात, 2 बातें, और उसमें से खैबर पख्तूनख्वा जो दहशतगर्दी का सामना है, 1 अरब से भी कम आप उनको तरक्याती बजट दे रहे हैं, 55 करोड़ ये बताया गया है। क्या 1000 अरब से उसमें 55 करोड़ हिस्सा बनता है? क्या आप खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते? पश्तून जो वहां रहते हैं, जो आपके दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे हैं, उसमें तफसीली बात भी हमारे इकबाल साहब फाटा से करेंगे कि 1000 अरब से ज्यादा की बजट में, तरक्याती बजट में मेरे सूबे का हिस्सा सिर्फ 55 करोड़। What do you mean by this? इससे फेडरेशन मजबूत होगी? इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे, पूरे मुल्क साथ लेके चल रहे थे। और आखिरी नुक्ता यह है, हम ये समझते हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म, चाहे वो हम उसको फॉर्म 47 कहें, व्हाटएवर, वो अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हैं। हम ये सपोज करते हैं कि काबीना के मशवरे से वो काम कर रहे होंगे। अभी हमारे एक बड़े ओहदेदार अमेरिका गए हैं, वहां उनकी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की, ठीक है, हो गई मुलाकात। क्या जो फेडरल कैबिनेट है उनको ब्रीफ किया गया उनके वापस आने के बाद कि क्या डिस्कशन हुई है? और क्या आर्मी चीफ साहब इस ऐवान में आके इन कैमरा हमें ब्रीफिंग देना पसंद करेंगे कि आप जब गए हैं, पहली बार ऐसा हुआ है, हमेशा वजीर आजम जाते हैं, अच्छा किया आप चले गए, हमें यकीन है आपने वहां नेशनल इश्यूज को डिस्कस किया होगा, बट एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं और हमारी ये कोलीग्स, हमारा ये राइट है कि वहां यूएस प्रेसिडेंट से क्या डिस्कस हुआ, काबीना को भी बताया जाए और पार्लियामेंट को भी इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। और आखिरी बात कि ये जो ट्रंप साहब की नॉमिनेशन हमने सुना कि हुकूमत कर रही है नोबेल पीस प्राइज के लिए, फेडरल गवर्नमेंट से सवाल है कि जिसके हाथों पे फलस्तीनियों का खून है और जिसने ईरान पे हमला किया है, क्या इस फेडरल कैबिनेट की मंजूरी से ये नोबेल प्राइज उसको दिया जा रहा है? अगर दिया जा रहा है, मैं आप पे अफसोस ही कर सकता हूं, सिर्फ इतना कहूंगा। शुक्रिया जी। ख्वाजा शिराज साहब, ये तकरीर नहीं है ना, बस ये अब 4 मिनट होते हैं, आप 7 मिनट बोल गए। चलो सर, शेयर पढ़। 7 मिनट हो गए, नहीं प्लीज मेरी गुजारिश, नेक्स्ट उस पे शेयर पढ़ सर, एक शेयर पढ़ जी। अली मोहम्मद साहब का माइक। अगर तो हमारी मुल्क की इस काबीना ने की मंजूरी से ट्रंप साहब को ये इनाम देने की कोशिश की जा रही है, तो मैं इनको ये कहूंगा कि पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका जब गैर के आगे, न मन तेरा न तन।